آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 31۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم نے نکاح کیا لیکن ابھی اپنی بیوی سے تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا یا تم نے اس کا مہر بھی ابھی مقرر نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ طلاق دینے کی صورت میں حسن سلوک کرتے ہوئے دستور کے مطابق ان کے لیے کوئی تحفہ یا استعمال کی چیز دے دو۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق ایسا کرے۔ ایسا کرنا ان کے لیے لازمی ہے جو میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ میں اپنے حکم پر عمل کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں۔ وضاحت: ایسی صورت میں عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ جب چاہے اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نکاح کے تعلق کو ختم کرتے ہوئے بھی حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، نہ کہ تلخی اور دشمنی کا۔ مہر نکاح کے لیے طے کرنا ضروری ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا تو بعد میں اس کا طے کیا جانا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر نکاح کے لیے ضروری ہے۔ شوہر کا بیوی کو مہر ادا کرنا لازمی ہے۔ نکاح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، 2 گواہوں کی موجودگی۔ نمبر 2، مرد اور عورت کا اس رشتے کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرنا یعنی ایجاب و قبول کرنا۔ اور نمبر 3، مہر جس کا ادا کیا جانا مرد کے ذمے ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر تم نے نکاح کیا، اس کا مہر بھی مقرر کر لیا تھا، لیکن ابھی تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو مقرر کردہ مہر کا آدھا اسے ادا کرو۔ عورت اگر اپنا حق یعنی مہر معاف کر دے یا مرد آدھے سے زیادہ ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تمہارا خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنا رب مان کر، مجھے اپنی شہرک سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ میں نے تم پر نماز کی ادائیگی فرض کی ہے، اس لیے تم نماز پابندی سے ادا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر۔ جب میرے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو تو ادب اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ وضاحت: ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ شان نزول: اسلام کے ابتدائی زمانے میں لوگ نماز کے دوران ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے نماز کے دوران ساتھ کھڑے دوسرے شخص سے بات چیت شروع کر دی، جو آیت کے اس ٹکڑے قوموا للہ قانتین یعنی تم سب اللہ کے حضور ادب اور نیاز سے کھڑے ہوا کرو کہ نازل ہونے کا سبب بنی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کوئی خطرہ یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ یعنی تم حالت خوف میں ہو تو تم کسی سواری پر سوار یا پیدل چل رہے ہو، جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو۔ جب اس حالت سے باہر نکل آؤ یعنی امن قائم ہو جائے تو مجھے یاد کرو، جیسا کہ میں نے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وضاحت: دشمن کے حملے کا خدشہ یا حالت خوف میں اگر اہتمام سے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو نماز کھڑے کھڑے اشارے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں نماز مکمل اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو۔
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ تمہیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے اتنے اسباب چھوڑو کہ انہیں 1 سال تک کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ بھی وصیت کر کے جاؤ کہ کوئی انہیں 1 سال تک گھر سے نہ نکالے۔ اگر وہ خود سے چلی جائیں یا اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمام عزت اور حکمت میرے ہی لیے ہے۔ وضاحت: جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے سورۃ النساء میں بیوی کی وراثت کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے اب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اللہ نے بیوہ کی عدت کا فیصلہ آیت نمبر 234 میں واضح کر دیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بیوہ کی عدت 1 سال ہی تھی کہ اللہ نے 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ اسلام کا واضح حکم آ جانے کے بعد ابتدائی حکم ختم ہو جاتا ہے اور اسے تاریخ میں زمانہ قبل اسلام کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو مناسب خرچہ فراہم کرے۔ مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شاہرگ سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کریں۔ وضاحت: پچھلی چند آیات بینات میں مہر، تحفہ، احسان جیسے الفاظ استعمال کر کے اچھے انداز سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد اگر آپس میں رہنا ممکن نہ ہو تو بھی طلاق کے معاملات بہتر انداز میں ہونے چاہیے، نہ کہ دشمنی کی صورت میں۔ ہم عمومی طور پر طلاق اور اس کے بعد دشمنی والی صورت اپناتے ہیں جو مناسب نہیں۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں اپنے قانون اور احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلی 22 آیات میں میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کو دودھ پلانا، خلا، طلاق اور عدت کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 221 سے شروع ہونے والا مضمون یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر ابن ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عابر ہے۔ آپ واحد کنواری خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ۔ آپ سے رسول اللہ کا نکاح مکے میں رہتے ہوئے سن 10 نبوی میں اور رسول اللہ کے گھر آپ کی رخصتی 5 سال بعد یعنی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں۔ آپ کا لقب صدیقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار سے عائش اور حمیرہ کہا کرتے تھے۔ منافقین نے آپ کے کردار پر الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 24ویں سورہ یعنی سورہ نور میں 10 آیات بینات آپ کی پاک دامنی اور عزت میں نازل فرمائی۔ آپ حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتی تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، جب ہمیں کسی حدیث کے سمجھنے میں مشکل آتی تو سیدہ عائشہ کے پاس جاتے اور ہماری مشکل حل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 13 دنوں میں سے 8 دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ اس حجرے کا رقبہ 100 مربع فٹ، دیواریں مٹی سے جبکہ چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دفن کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال اور 5 مہینے رسول اللہ کے ساتھ رہی۔ آپ نے 75 سال کی عمر میں سن 58 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ جنت البقیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پہلی ہجری میں جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان بنا۔ اس جگہ غرقد کے درخت بڑی تعداد میں موجود تھے، جس کی وجہ سے اسے بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ یہ قبرستان پہلے سے موجود تھا۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انصاری ہیں جو جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دفن ہوئے۔
اس قبرستان میں رسول اللہ کی بیٹیاں، بیویاں اور بیٹا ابراہیم بن محمد یہاں آرام فرما ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد بھی یہاں آرام فرما ہے۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان اہل بیت کے گھر تھے جو حکم بن مروان کے زمانے میں مسجد نبوی کے صحن میں شامل کر لیے گئے۔ جنت البقیع کا رقبہ 80 مربع میٹر تھا جو آج 1,75,000 مربع میٹر ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 اصحاب رسول آرام فرما ہیں۔ کسی صحابی کی قبر کی نشاندہی ممکن نہیں کیونکہ پہچان کے لیے کسی بھی قبر پر نام یا کوئی نشان موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کے لیے جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آنے والے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ مختلف سالوں میں 15 وفود میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ آخرکار سن 11 نبوی میں 16ویں وفد میں سے بنی خزرج سے تعلق رکھنے والے اسعد پہلے شخص ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنی نجار کے سردار تھے۔ سن 12 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آنے والے 72 لوگوں میں سے 12 کو نقیب مقرر کیا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد کو ان نقیبوں میں سے سردار نقیب بھی مقرر کیا۔ اسد تمام نقیبوں میں سے کم عمر تھے۔ آپ ہجرت کے پہلے سال وفات پا گئے اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ بقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے انصاری حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنی جمح سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی سالوں میں ہی ایمان لے آئے۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ میں شرکت کی۔ عثمان نے مدینہ منورہ بھی ہجرت کی اور آپ جنگ بدر سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے مہاجر ہیں۔ بنی نجار مدینہ منورہ میں آباد بنی خزرج کی ایک شاخ بنی نجار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ بنت عمر کا تعلق بنی نجار سے ہے۔ یوں یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کا ننہال ہے۔ سلمہ بنت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف ایک تاجر تھے۔ وہ تجارتی سفر پر مدینہ منورہ گئے تو ان کی ملاقات ایک تاجرہ سلمہ بنت عمر سے ہوئی۔ ہاشم نے سیدہ سلمہ کو نکاح کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ سیدہ سلمہ نے نکاح کے لیے 2 شرطیں رکھی۔ نمبر 1 وہ شادی کے بعد تجارت کرتی رہیں گی اور نمبر 2 وہ شادی کے بعد بھی مدینہ منورہ میں ہی قیام پذیر رہیں گی۔ ہاشم نے دونوں شرطیں مان لی۔ سیدہ سلمہ سے ہاشم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے تاریخ عبد المطلب بن ہاشم کے نام سے جانتی ہے۔